السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور مفتی صاحب کی آپ کی بارگاہ میں چند سوالات ہیں حج کے متعلق، امید ہے کہ آپ جواب ارشاد فرمائیں گے۔ کئی سوالات لوگوں نے کیے ہیں تو اس کے ایک ایک کر کے میں انشاءاللہ آپ کی بارگاہ میں سوال پیش کروں گا، آپ جواب عنایت فرما دیں گے۔ پہلا سوال حضور مفتی صاحب کی ایک صاحب نے فرمایا ہے یہ کہ حج کس پر فرض ہوتا ہے؟ حج کس پر فرض ہوتا ہے، یہ پہلا ہمارا سوال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کے فرض ہونے کے لیے کئی ایک شرطیں ہیں۔ نمبر 1، مسلمان ہونا۔ حج مسلمان پر فرض ہے۔ دوسرے نمبر پر بالغ ہونا، کہ نابالغ پر حج فرض نہیں، بالغ پر حج فرض ہے۔ تیسرے نمبر پر بالغ کے ساتھ ساتھ عاقل بھی ہو، پاگل اور مجنون پر حج فرض نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کے پاس اتنا مال ہو کہ مکہ مکرمہ جانے آنے وہاں کے اخراجات پر قادر ہو، اور اس کا نفقہ، اس کے اوپر جن کا نفقہ واجب ہے تو اس نفقے کا بھی وہ مالک ہو۔ تو جس کے پاس اتنا مال ہے کہ مکہ مکرمہ جائے، وہاں اخراجات کرے اور سواری کے ساتھ اپنے وطن آ جائے، اپنے بال بچوں کے اخراجات گھر پر چھوڑ جائے یا ان کا انتظام کر جائے، تو اس پر حج کرنا فرض ہے۔ اور ایک یہ کہ وقت کی حج کے لیے وقت ہے، شوال سے لے کر کے 10 ذی الحجہ تک، اس کے علاوہ میں حج نہیں ہوتا۔ تو جو مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، اتنے مال پر قادر ہو اور حج کا زمانہ ہو تو اس پر حج کرنا فرض ہے، اور صحت مند بھی ہو۔ صحت مند کا مطلب یہ ہے کہ مکہ مکرمہ جانے آنے کے لائق ہے۔ اب اگر سب کچھ ہے لیکن وہ معذور ہے، چل نہیں سکتا، یا بینائی نہیں، نظر ہی نہیں آتا کہ مکہ مکرمہ جا سکے، تو مال وغیرہ ہونے کے باوجود بھی اس پر حج کرنا فرض نہیں۔ اور جس پر حج فرض ہو جائے لیکن کسی وجہ سے وہ جانے کے لائق نہیں، مثلا پہلے مال تو تھا، جا سکتا تھا مگر نہیں گیا، اب جانے کے لائق نہیں، معذور ہے، تو اس پر حج بدل اپنی زندگی ہی میں کرا لینا ضروری ہے، یا اگر اپنی زندگی میں نہ کرا سکا تو اس کی وصیت کر جائے کہ میری طرف سے حج بدل کر دیجیے گا، اور مال وغیرہ کا انتظام بھی کر جائے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ حضور مفتی صاحب، ہمارے پاس جو دوسرا سوال آیا ہے وہ یہ ہے کہ حج کتنے ہجری میں فرض ہوا؟ کسی صاحب نے پوچھا کہ حج کتنے ہجری میں فرض ہوا؟ حج سن 9 ہجری میں فرض ہوا، مگر ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری میں حج نہیں ادا کیا، بلکہ 10ویں ہجری میں آپ نے حج ادا کیا، اور چند مہینے کے بعد پھر آپ کا وصال ہو گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج ادا کیا اسے حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ حضور، تو پھر پہلے حج کس نے کیا؟ اور جب 9 ہجری میں فرض ہوا تو 9 ہجری میں کس نے حج کیا؟ 9 ہجری میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات امیر المومنین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حج کے لیے بھیجا، انہی حضرات کو امیر حج مقرر فرمایا تھا۔ ماشاءاللہ۔ ایک اور سوال آیا حضور کہ حج کے کتنے ارکان ہیں؟ حج کے تو بنیادی 3 ارکان ہیں۔ ایک تو احرام کا ہونا، یہ شرط ہے، اور دوسرے کہ 9ویں ذی الحجہ کو سورج ڈھلنے سے لے کر کے 10ویں ذی الحجہ کو صبح صادق ہونے سے پہلے عرفات کے میدان میں ٹھہرنا، یہ حج کا فرض اعظم ہے۔ جس نے 9ویں ذی الحجہ کو یا 10ویں ذی الحجہ کی رات کو میدان عرفات میں وقوف نہیں کیا، اس کا حج ادا نہیں ہوگا، اور اس کا بدل بھی کچھ نہیں ہے۔ اور کچھ کمی ہو جائے تو دم وغیرہ دینے سے کمی دور ہو جاتی ہے، لیکن وقوف عرفہ جس کا فوت ہو گیا اس کا حج ہی فوت ہو جاتا ہے، آنے والے سال اس کو دوبارہ حج کرنا ہوگا۔ اور دوسرا فرض ہے کہ 10ویں 11ویں 12ویں ذی الحجہ کو سورج ڈوبنے سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کرنا، جس کو طواف زیارت کہتے ہیں۔ تو احرام، اور دوسرے یہ کہ
کہ وقوف عرفات، اور تیسرے یہ کہ 10ویں 11ویں 12ویں ذی الحجہ کو سورج ڈوبنے سے پہلے طواف زیارت کرنا۔ اور طواف زیارت بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ 12ویں ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ آ جائیں گے اور 12 کو آنا ہی رہتا ہے، تو آنے کے بعد ہی طواف زیارت کر لیں گے، مگر یہ نظریہ درست نہیں ہے، کیونکہ بھیڑ اتنی ہوتی ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ملے جنہوں نے ارادہ کیا کہ 12ویں ذی الحجہ کو کنکری مارنے کے بعد مکہ مکرمہ جا کر طواف زیارت کر لیں گے، اور لیکن مکہ مکرمہ ایسے وقت میں پہنچے کہ سورج ڈوب چکا تھا، عشاء کے وقت یا اس کے بعد پہنچے، تو ایسے لوگوں پر دم واجب ہو جاتا ہے۔ اس لیے 10ویں ذی الحجہ کو یا 11ویں کو طواف زیارت کر لیں، 12ویں کے لیے موقوف نہ رکھیں۔ لیکن 12ویں کو اگر کر لیا تب بھی فرض ادا ہو جائے گا، اور 12ویں کو غروب آفتاب تک نہیں کیا تو طواف زیارت کرنا تو فرض ہے، زندگی بھر اس کا وقت ہے، لیکن 12ویں کے سورج ڈوبنے کی وجہ سے اس پر دم دینا واجب ہو جائے گا۔ اور 10ویں ذی الحجہ کو بہتر تو یہ کہ کنکری ماریں، کنکری مارنے کے بعد قربانی کریں، قربانی کرنے کے بعد حلق کریں یا تقصیر کریں، اس کے بعد طواف زیارت کر لیں۔ لیکن اگر کسی نے قربانی سے پہلے، حلق کرانے سے پہلے یا کنکری مارنے سے پہلے بھی طواف زیارت کر لیا تو اس کا فرض ادا ہو جائے گا، لیکن یہ سنت کے خلاف ہے، لیکن فرض ادا ہو جائے گا۔ تو طواف زیارت اور رمی جمار اور قربانی اور حلق کے درمیان ترتیب سنت ہے، ویسے کنکری مارنا، قربانی کرنا اور حلق کرانا ان کے درمیان ترتیب واجب ہے، لیکن تینوں دن میں طواف زیارت کر لینا چاہیے، اور ہر شخص پر یہ طواف واجب ہے۔ ہاں، جو عورتیں شرعی اعتبار سے معذور ہیں، اگر 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں ذی الحجہ کو وہ طواف کے لائق نہ ہو، پاک نہ ہو، تو جب پاک ہو جائے تو غسل کرنے کے بعد طواف زیارت کر لیں، فرض ادا ہو جائے گا، اور ان پر دم واجب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ شرعی عذر تھا، اور شرعی عذر کی وجہ سے انہوں نے فرض کی ادائیگی میں تاخیر کی۔ لیکن جسے کوئی شرعی عذر نہ ہو تو اس کو تاخیر کرنے سے دم دینا واجب ہوگا۔ ماشاءاللہ حضور، چند سوالات احرام کے حوالے سے ہے، میں ایک ایک کر کے آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ پہلا سوال یہ آیا ہے کہ احرام کیا ہے اور اسے کہاں سے باندھا جاتا ہے؟ سلا ہوا کپڑا اتار کر بغیر سلا کپڑا پہننے کا نام احرام ہے، لیکن اس کے ساتھ نیت بھی ہونی چاہیے۔ صرف کوئی سلا کپڑا اتار کر کھلا کپڑا مثلاً بغیر سلی لنگی پہن لے اور ایک چادر اوپر سے اوڑھ لے تو اسے احرام کہتے ہیں، لیکن شرعی اعتبار سے جب تک نیت نہ کرے تب تک احرام کی حالت میں نہیں ہوگا۔ اب چاہے حج کا احرام باندھے یا عمرے کا احرام باندھے، جتنا لباس جس پر ہے سلا ہوا سب اتار دینا ضروری ہے۔ صرف ایک کھلی لنگی پہن لے اور ایک کھلی چادر اوڑھ لے، ٹھنڈک لگے تب بھی سر نہیں بند کر سکتا، سر چہرہ یہ سب کھلا ہونا چاہیے، لیکن یہ مردوں کے لیے ہے۔ عورتوں کا احرام اسی لباس میں رہے گا، ان کے لیے صرف نیت ہے، اور نیت کرنے کے بعد ان کا چہرہ نہیں بند ہونا چاہیے، چہرہ کھلا رہے۔ عورتیں احرام کی حالت میں موزہ بھی پہن سکتی ہیں اور جوتی بھی پہن سکتی ہیں، جیسی چپل چاہیں پہن سکتی ہیں، لیکن مردوں کے لیے جوتا پہننا جائز نہیں ہے، اور ایسی چپل پہنیں کہ جس سے قدم کا ظاہری حصہ کھلا رہے۔ اور آسانی اسی میں ہے کہ سلیپر وی شکل کی جو چپل ہوتی ہے وہی پہن لیں، تاکہ احرام کے ممنوعات کا ارتکاب نہ ہو۔ اور انڈر ویئر وغیرہ بھی اتار دیں، بلکہ تعویذ پہنے ہوں تو تعویذ بھی اتار دیں، صرف کھلی چادر اوپر ہو اور کھلی لنگی نیچے ہو۔ جی سر، یہ حالت احرام میں پیر کا کون سا حصہ کھلا رہنا چاہیے مردوں کے لیے؟ پیر کا وہ حصہ کہ جہاں جوتے میں تسمہ باندھتے ہیں، جس کو فیتا کہتے ہیں، فیتا باندھنے کی جگہ یعنی قدم کا جو ظاہری حصہ ہے وہ کھلا رہے۔ اگر ایسی چپل ہے کہ قدم کا پورا حصہ وہ ڈھانپ لیتی ہے تو اس کا پہننا جائز نہیں ہوگا۔ جی،
ایک سوال یہ بھی آیا کہ حالت احرام میں غسل کر سکتے ہیں کہ نہیں، اگر کریں گے تو پھر پورا احرام کھولنا احرام پڑے کی گا؟ بہت ساری ممنوعات ہیں کہ احرام کی حالت میں خوشبو لگانا یہ بھی حرام ہے، خوشبو کھانا، لونگ الائچی وغیرہ کھانا، خوشبودار تیل لگانا، اور اگر غسل کریں تو غسل تو کر سکتے ہیں لیکن غسل میں یہ خیال ہو کہ میل نہ چھوڑائیں اور صابن یا شیمپو نہ استعمال کریں۔ صابن یا شیمپو میں خوشبو ہوتی ہے، حالت احرام میں خوشبو کا استعمال جائز نہیں، چاہے کھانے میں ہو یا لگانے میں ہو۔ تو اگر نہانا ہے تو صرف پانی ڈال لیں اوپر سے، نہ میل چھوڑائیں، نہ بدن ملیں، نہ شیمپو استعمال کریں، نہ خوشبو استعمال کریں، صرف جو ہے پانی ڈال لیں، اس کے سوا کچھ۔ ہاں بعض لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ غسل کیسے کریں گے، احرام اتارنا پڑے گا۔ تو جب احرام، میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ صرف کپڑا پہن لینے کا نام احرام نہیں ہے، عوام اسے احرام کہتے ہیں، لیکن احرام اصل میں نیت ہے۔ کوئی اگر احرام کا کپڑا پہن لے اور نیت نہ کرے تو جو چاہے کھائے پیے، خوشبو استعمال کرے، کوئی چیز اس کے لیے حرام نہیں ہے، لیکن جب نیت کر لیا اب اس کے بعد مباح چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ تو غسل کرنے کے لیے اس نے احرام اتار دیا تو اس کا احرام تھوڑی ٹوٹا، غسل کرنے کے بعد پھر اس نے وہی جو ہے کھلی ہوئی لنگی پہن لیا اور چادر اوڑھ لیا یا دوسری لنگی پہن لیا کھلی ہوئی، تو احرام کی حالت برقرار ہے۔ اچھا، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ایک احرام میں کتنا عمرہ کر سکتے ہیں؟ پتہ نہیں کس نے سمجھا دیا ہے کہ ایک عمرہ کے لیے ایک ہی احرام۔ تو ہم نے کہا اگر 100 عمرہ کرنا ہے اور جب تک احرام ناپاک نہ ہو تب تک ایک ہی احرام کافی رہے گا۔ ہاں جب بدبو آنے لگے تو تبدیل کر دیں، لیکن جب تک وہ پاک ہو، بدبو وغیرہ نہ آئے، تو ایک ہی احرام سے جتنا چاہیں عمرہ کر سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ اور ایک ضروری بات یہ کہ واش روم سے آئیں، استنجا کر کے آئیں تو اب عادت یہ ہے کہ فوراً شیمپو استعمال کر لیتے ہیں، صابن استعمال کر لیتے ہیں، لیکن جب احرام کی حالت ہو تو اتنا خیال رکھیں کہ نہ شیمپو استعمال کریں نہ صابن استعمال کریں۔ مٹی وغیرہ رکھ لیں کہ ہاتھ دھلنا ہے استنجا کے بعد تو مٹی استعمال کر لیں، لیکن خوشبودار چیز استعمال کریں گے تو اس پر دم دینا پڑے گا۔ ماشاء اللہ حضور، وہاں تو مٹی ملنا مشکل ہے، تو گھر پھر سے کیا لیتے اختیار جائیں، کریں؟ گھر سے یا اس کو ایسے رگڑ لیجئے۔ خوشبو نہیں استعمال کر سکتے ہیں، نہ شیمپو اور نہ صابن۔ ہاں اگر بغیر خوشبو کا کوئی صابن ہے، اس میں خوشبو نہ آتی ہو تو اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور ماشاء اللہ ایک سوال یہ بھی آیا کہ اگر کوئی شخص عمرہ کر رہا تھا اور اس نے طواف بھی کیا اور سعی بھی کی، سعی کرنے کے بعد وہ بالکل تھک گیا اور جا کر روم پر سو گیا، اور اسی حالت میں اس نے احرام کے کپڑے اتارے اور لنگی پہنا اور لیٹ گیا، ابھی لیٹا ہی تک کہ خیال آیا اسے، ارے میں نے تو حلق نہیں کرایا ہے، تو اب اس صورت میں کیا اس پر دم دینا پڑے گا حالانکہ اس نے احرام کے کپڑے بدل لیے تھے؟ دیکھیے، جب عمرہ کے افعال سے فارغ ہو جائے، یعنی خانہ کعبہ کا طواف کر لیں، صفا مروہ کی سعی کر لیں، تو سب سے پہلے یہ کریں کہ حلق کرا لیں یا تقصیر کرا لیں، اس میں تاخیر نہ کریں تاکہ احرام کے ارتکاب لازم نہ آئے۔ لیکن اگر کسی نے عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد اور حلق نہیں کرایا، بال چھوٹا نہیں کرایا اور سلا ہوا کپڑا پہن لیا، اگرچہ 1 منٹ ہی کے لیے پہن لیا، تو اس پر صدقہ کرنا واجب ہے، اور اگر 12 گھنٹے تک پہنا رہ گیا تو صدقے سے کام نہیں چلے گا، دم دینا پڑے گا۔ تو 12 گھنٹہ سے کم پہنا، چاہے 1 ہی منٹ، تو صدقہ سے کیا مراد ہے کہ صدقہ فطر جسے کہتے ہیں 2 کلو 50 گرام ہے تو 47 گرام، مگر آسانی کے لیے ہم 50 گرام کہتے ہیں، 2 کلو 50 گرام گیہوں یا آٹا کی جو قیمت ہے وہ قیمت دے دیں تو اس کا صدقہ اتر جائے گا، حضور یہ ادا ہو صدقہ جائے گا۔ مکہ شریف ہی میں مکہ دینا شریف ہوگا میں ادا پھر کریں اپنے یا علاقے وطن میں کر دیں، اس کے لیے حرم کی سرزمین میں کرنا ضروری نہیں، وہ قربانی ہو یا دم ہو، اس کے لیے حرم کی سرزمین میں ذبح کرنا ضروری ہے، صدقہ کے لیے حرم کی سرزمین میں دینا ضروری نہیں۔ گھر فون کر دیں کہ آپ کسی غریب کو جو ہے ایک صدقہ فطر کی مقدار غلہ دے دیں یا پیسہ دے دیں، یا وہیں حرم ہی میں دے دیں، وہاں دینے میں یہ فائدہ ہے کہ 1 کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہوگا، تو وہاں دیں گے تو ثواب زیادہ ملے گا۔ ماشاء اللہ حضور، آخری سوال یہ ہے کہ میقات کسے کہتے ہیں؟ وہ جگہ
کہ جہاں سے مکہ مکرمہ جانے والوں کے لیے بغیر احرام کے گزرنا جائز نہیں۔ یہ 5 مقامات ہیں۔ جیسے ہندوستان والوں کے لیے یلملم، جب آپ ہوائی جہاز سے جائیں تو اب یلملم سے آگے بغیر احرام کے نہیں گزر سکتے۔ آسانی یہی ہے کہ ایئرپورٹ ہی پر احرام باندھ لیں، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں چلیے جہاز پر باندھ لیں گے، جہاز پر نیت کر لیں گے، اور جہاز پر پہنچے اب سو گئے، آنکھ کھلی یلملم کراس کر گیا تو دم دینا پڑے گا۔ تو عبادات میں ہمیشہ احتیاط پر عمل کرنا چاہیے۔ تو کوشش یہ کرے کہ ایئرپورٹ ہی پر نماز پڑھ لے اور احرام سے فارغ ہو جائے۔ اگر نہیں کر سکا تو جہاز پر بیٹھتے ہی بلا تاخیر نیت کر لیں، تاکہ جو ہے نیند وغیرہ کی وجہ سے جو ہے احرام سے میقات سے گزرنا نہ پایا جائے۔ لیکن بہرحال اگر کسی نے یلملم سے پہلے نیت کر لیا تو اس پر کوئی حرج نہیں۔ تو ہندوستان سے جانے والوں کے لیے یلملم ہے، طائف سے آنے والوں کے لیے قرن منازل ہے، مدینہ منورہ سے آنے والوں کے لیے ذوالحلیفہ ہے۔ تو 5 جگہ میقات ہیں۔ اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ اگر کوئی پہلے سے مکہ مکرمہ گیا، اس کی فلائٹ جدہ نہیں سیدھے مدینہ طیبہ ہے، تو یہاں سے مدینہ طیبہ بغیر احرام کے جائے گا۔ لیکن جب مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ آئے گا تو چاہے مسجد نبوی شریف سے یا اپنے ہوٹل سے یا ذوالحلیفہ سے عمرے کا احرام باندھ لے۔ اگر حج قریب ہے تو حج کا احرام باندھ لے، بغیر احرام کے مکہ مکرمہ نہیں آ سکتا ہے۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے، بہت سے لوگ جو ہے یہ عذر کرتے ہیں کہ مکہ مکرمہ آنا چاہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ احرام کی پابندی نہ ہو، تو نہ جانے کس نے ہیلا بتا دیا ہے کہ مدینہ طیبہ سے آپ آئیے اور ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار پر کچھ دیر رک کر کے فاتحہ پڑھ لیں، اور فاتحہ پڑھنے کے بعد جو ہے پھر آپ مکہ مکرمہ آئیں تو احرام کی حاجت نہیں۔ یہ مسئلہ غلط ہے۔ جب مدینہ طیبہ سے آنے والوں کی اصلی نیت یہ ہے کہ مکہ مکرمہ جانا ہے، اب احرام سے بچنے کے لیے یہ ہیلا ڈھونڈ لیں کہ ام المومنین کے مزار پر فاتحہ پڑھنے کی نیت کر لیں، تو اصل نیت جو ہے وہاں جانے کی، مکہ مکرمہ جانے کی ہے۔ اگر فاتحہ پڑھنے کے لیے رکیں گے یا فاتحہ پڑھنا بھی اپنی نیت میں داخل کر لیں تو یہ ہیلا کام نہیں کرے گا۔ ہاں، یہ ہیلا کس کے لیے ہے کہ واقعی جو مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جانے کی نیت نہ کرتا، مکہ مکرمہ جانے کا ارادہ ہی نہیں ہے، صرف اور صرف حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار پر حاضری مقصود ہے، اور وہیں سے واپس آنے کا ارادہ ہے کہ وہاں جائیں گے، فاتحہ پڑھیں گے، پھر مدینہ طیبہ واپس آ جائیں گے یا اپنے وطن واپس چلے جائیں گے، تو ان کو جو ہے مدینہ طیبہ سے آنے کے لیے احرام کی حاجت نہیں ہے۔ لیکن اب وہاں آ گئے اور اصلی نیت یہ تھی کہ مکہ مکرمہ نہیں جائیں گے، پھر خیال ہوا کہ اچھا مکہ مکرمہ بھی حاضری دے لیں، جب آ ہی گئے ہیں تو اب وہاں سے بغیر احرام کے وہ آ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں تو پہلے ہی نیت کی ہے، وطن سے تو حج کرنے کے لیے نیت سے گئے ہیں، وطن سے جانے کا ارادہ یہی ہے کہ ہم کو مکہ مکرمہ جانا ہے، تو یہ نیت کر لیں کہ ہم فاتحہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں یا جدہ جا رہے ہیں، تو احرام سے ان کو نجات نہیں ملے گی، احرام باندھنا ہی ہوگا۔ احرام نہیں باندھیں گے تو دم لازم آئے گا۔ آج کل طائف جانے کا رواج بہت ہو گیا ہے، حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے طائف زیارت کے لیے جاتے ہیں اور واپسی میں ایسے ہی چلے۔ ابھی آج ہی ایک صاحب نے پوچھا کہ کچھ لوگ طائف گئے اور واپسی میں انہوں نے احرام نہیں باندھا، تو ہم نے کہا ان پر دم واجب ہے۔ جو بھی طائف جائیں اور مکہ مکرمہ آنے کا ارادہ ہے تو ان پر احرام باندھنا لازم ہے، چاہے حج کا احرام باندھیں چاہے عمرے کا احرام باندھیں۔ اب انہوں نے کہا کہ طائف گئے اور عمرے کا احرام نہیں باندھا، مکہ مکرمہ آ گئے، اب کیا کریں؟ تو ہم نے یہ بتایا کہ اب وہ دوبارہ پھر جب طائف جائیں اور وہاں سے اس نیت سے احرام باندھ کے آئیں کہ جو میں بغیر احرام کے طائف سے مکہ مکرمہ آیا تھا اس کے عوض میں اب میں یہ احرام باندھ رہا ہوں، تو ان پر دم واجب نہیں ہوگا، ورنہ جتنے لوگ بغیر احرام کے آئیں گے سب پر دم لازم ہوگا۔ جو عورتیں طائف زیارت کے لیے جائیں اور وہ شرعی معذور ہوں، عذر کی حالت میں ہوں، تو ان کو بھی احرام لازم ہے کہ احرام باندھ کر کے آ جائیں، اپنی بلڈنگ میں رہیں، جب پاک ہو جائیں تو غسل کر کے عمرہ کر لیں، بغیر احرام کے آئیں گے تو دم لازم ہوگا۔ یہ میں نے
اس پر روشنی ڈالنا ضروری سمجھا، کیونکہ آج کل لوگ اس طرح کے مسائل بہت بیان کر رہے ہیں۔ ابھی ایک صاحب نے پوچھا کہ دبئی سے بہت سے لوگ حج کرنے کے ارادے سے جا رہے ہیں، اب سوچتے ہیں کہ بغیر احرام کے ہم چلے جائیں اور پھر جدہ سے احرام باندھ لیں گے، تو ہم نے کہا ان پر دم لازم ہوگا۔ جب وہ میقات کراس کریں گے اور حج کرنے آ رہے ہیں تو بغیر احرام کی حالت میں میقات کراس کرنے کی وجہ سے ان پر دم لازم ہوگا۔ اور کیا ہے سوال؟ جی، ایک اہم سوال یہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا ابھی کہ ہند سے جو لوگ جائیں گے حج کرنے کے لیے تو وہ یلملم ان کا میقات پڑتا ہے، لیکن آج پوری دنیا سے جو لوگ بھی جاتے ہیں، مثال کے طور پر ہند و پاک سے یا ایشیا سے یا یورپ سے یا امریکہ سے، تو ان سب کی جو فلائٹ اترتی ہے وہ جدہ میں اترتی ہے۔ تو اس صورت میں سب کا میقات کیا ہوگا؟ کیا جو لوگ جہاں سے اڑ رہے ہیں وہیں احرام باندھ لیں گے یا پھر جدہ میں آنے کے بعد احرام باندھیں گے؟ ان پر کیا حکم لگے گا؟ دیکھیے، آپ نے اچھا سوال کیا ہے۔ کہیں سے بھی جائیں جن کی فلائٹ جدہ ہے تو جدہ سے پہلے ہی یلملم ہوتا ہے، وہ یلملم کے اوپر سے جہاز گزرے گا، تو یلملم جب راستے میں پڑے گا تو سب کو اپنے ایئرپورٹ ہی سے، اپنے وطن ہی سے احرام باندھنا ہوگا۔ ہاں، جو لوگ مدینہ طیبہ جائیں تو اب جو ہے ان کے لیے احرام لازم نہیں ہے، لیکن یلملم سے گزریں تو کہیں کے بھی رہنے والے ہوں ان کو بغیر احرام کے جانا جائز نہیں ہے۔ اب جو لوگ ریاض سے آ رہے ہیں، بائی روڈ آ رہے ہیں، تو وہ ریاض میں احرام نہ باندھیں چلے گا، لیکن کرنے منازل پر آ جائیں تو وہاں سے احرام باندھنا ضروری ہوگا۔ اور جزاک اللہ۔ ٹھیک سے